میرا نام ڈاکٹر شائستہ ذوالفقار ہے. میرا تعلق فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد کے کمیونٹی میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ سے ہے. دنیا کے بہت سے ممالک بشمول پاکستان میں بچیوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، جیسے کہ تعلیم اور صحت. 11 اکتوبر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے بچیوں کا عالمی دن مقرر ہوا ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر پروفیسر ڈاکٹر نائلہ اعظم، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کمیونٹی میڈیسن، فوجی فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد، اور پروفیسر ڈاکٹر منیر لودھی، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پیڈیاٹرکس، فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل اسلام آباد. السلام علیکم، یو آر ویلکم ہیئر. میرا پہلا سوال، چونکہ 11 اکتوبر بچیوں کا عالمی دن ہے، تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہے کہ آخر ہم بچیوں کے عالمی دن سے آخر کیا مراد ہے؟ شکریہ ڈاکٹر شائستہ. دراصل اس کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے. 11 اکتوبر 2012 میں پہلی مرتبہ اقوام متحدہ نے اس دن کو بچیوں کے عالمی دن کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ ضروری اس لیے سمجھا گیا کہ اس بنیادی حقیقت کا اعتراف کیا جائے کہ بچیوں اور خواتین کی بہترین نشو و نما اور ان کی ترقی پذیر کردار ہی معاشرے کو ترقی کی راہ پہ ڈال سکتا ہے. یعنی آج کی بچی کا خیال کریں گے تو کل کی عورت، بیوی، ماں اور ایک مضبوط فرد آپ کے سامنے آئیں گے. اس کو ہم میڈیکل کی اصطلاح میں لائف سائیکل اپروچ بھی کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس کو آج شروع کریں، اس کی بنیاد پہ توجہ دیں. تو اسی حوالے سے اگر ہم نے دنیا کی ترقی کرنی ہے تو گرل چائلڈ کی ترقی کی طرف غور کیا جائے. یہی اس کا بنیادی مقصد ہے. سر، میم نے ابھی لائف سائیکل اپروچ کی بات کی، تو اسی حساب سے میڈیکلی میں آپ سے پوچھوں گی کہ ایک بچی کی صحت کی کیا اہمیت ہے؟ بچی کی یا بچوں کی، دونوں کی صحت بہت اہم ہے. بچیوں کی صحت خاص طور پہ اس لیے اہم ہے کہ کچھ ان کے زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مرد لوگ نہیں کر سکتے. اس لیے آج کل ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پہلے 1000 دن میں غذائی قلت اور اس کا خیال کرنا، یعنی کہ فرسٹ ڈے آف کنسیپشن سے آپ نے خیال رکھنا. اب جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، مرد کے اور خواتین کے اپنے اپنے رول ہیں زندگی میں. بچی نے بڑے ہو کر نئی نسل پیدا کرنی ہے، وہ پریگنینسی میں جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے. اگر اس کی صحت اچھی ہوگی تو ہیلدی بچے پیدا ہوں گے، اور ان کو نہ صرف ہیلدی بچے پیدا کریں گی بلکہ ان کو سائیکولوجیکل ہیلتھ اس کی جو ہے وہ بھی اہم ہوگی جب وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کرے گی. اس لیے اس کی اہمیت مرد سے اس معاملے میں بہت زیادہ ہے. بالکل صحیح، آپ نے درست فرمایا. میم، ابھی آپ نے ہمیں بچیوں کے عالمی دن کے بارے میں بتایا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچیوں کا عالمی دن آخر ہم کیوں مناتے ہیں؟ صحیح بات ہے کہ بھئی اگر دن ہے تو اس کو سیلیبریشن کے لفظ سے اور اس سے کیوں تعبیر کیا جائے. جی. اور اگر یہ تعبیر سیلیبریشن ہے تو اس سیلیبریشن سے مراد کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ دن مناتے تو اس لیے کہ ہر سال انسانی تہذیب کہ اس اہم پہلو میں جو بھی ترقی ہو، جو بھی بہتری آئی ہو، اس سے پوری دنیا کو آگاہ کیا جائے. کیونکہ جب تک آپ اپنی ترقی کے بارے میں آگاہ نہیں ہو چکتے تو آپ کو ہمت نہیں آتی. یعنی ایک دنیا کو بتانا کہ چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے اور اب کتنا سفر طے ہو گیا اور کتنا سفر رہتا ہے، تو اس کو سیلیبریشن کہتے ہیں. یعنی ترقی کی خوشی منائی جائے اور آگے کے جو راستہ ہے اس کی راہ متعین کی جائے. اور یہی ہمارا آج کل سبھی لوگ ذکر کرتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کو بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی طرف ذکر کیا جاتا ہے. یعنی جو بھی بات کی جائے، وہ جو کام کیا جائے وہ ایسا کیا جائے کہ جو چلتا رہے. ایسا نہ ہو کہ آج کسی چیز کا شور ہو تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور کل جب اس کا ذکر چھوڑ دیا جائے تو وہ کام ختم ہو جائے. یعنی ہر چیز چلتی رہے، ہمیں مستقل اس کو سسٹم میں ڈالنا ہے نا. تو جینڈر ایکوالٹی بھی ان گولز میں سے ایک ہے. اور میرا خیال میں تو یہ جو گرل چائلڈ کی جو سیلیبریشن ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور ہر سال مختلف تھیمز کے ساتھ، مختلف آئیڈیاز کے ساتھ اس کو منایا جاتا ہے تاکہ ہم جو خواتین کی ترقی ہے، بچیوں کی جو ترقی ہے، اس کو مختلف سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے چلیں.
باقی جو کچھ ہو تو ہم پھر اس کو دیکھ سکیں کہ ہوا ہے یا نہیں. بالکل صحیح. سر اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں بچیوں کی عمومی صحت کیسی ہے اور ان کے زیادہ تر کیا مسائل دیکھنے میں آتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں اس کو اس طرح گروپ کروں گا کہ بچوں کے مسائل کہ جو ہمارے 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، اور پھر اسپیسیفکلی بچیوں میں وہ مسائل کیوں زیادہ ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہماری غذائی قلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پیچھے سروے ہوا تقریباً 40% بچے جو کہ 5 سال سے کم ہیں، بچیاں بھی شامل ہیں، وہ کسی نہ کسی لیول کی غذائی قلت کا شکار ہیں. اور جب غذائی قلت ہوتی ہے تو کوئی بھی بیماری پھر بری طرح حملہ کرتی ہے اور اس سے موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد انفیکشنز ہیں جو کہ ابھی کچھ پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، جیسے نمونیا ہے، خسرے سے بات ہوتی ہیں، اور ڈائریا ہے پہلے سے بہتر ہو گیا. پہلے ڈائریا نمبر 1 کلر تھا، اب یہ دوسرے تیسرے نمبر پر آ گیا. اب اگر ہم بچیوں کے کانسیپٹ اس پہ دیکھیں اسپیسیفکلی تو یہ میری آبزرویشن ہے ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پچھلے 5 سے 10 سال میں ہمارے ملک میں بھی اور ترقی پذیر ممالک میں بڑی زیادہ ذہنی تبدیلی آئی ہے. ورنہ پہلے میں تقریباً 34 سال سے الحمدللہ بچوں کے فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا مثلا ٹوینز پیدا ہوئے، ٹوینز میں ایک بیٹی اور بیٹا ہے، بیٹے کو ماں نے اپنا دودھ دیا اور بچی کو جو ہے وہ ڈبے کے دودھ پہ ڈال دیا، جس سے اس کو انفیکشنز ہوئے، اس کے مسائل ہوئے. اسی طرح جب ویکسینیشن کے لیے جاتے ہیں، اگر سواری کی کمی ہے تو بیٹے کو تو ایمونائز کر دیا اور بچے کو نہیں کیا. پھر اس طرح کچھ ایسی ویکسینز ہیں جو آپ کو خرید کے لگانی پڑتی ہیں، بچوں کو لگا دیا، بچیوں کو نہ لگایا. اسی طرح جب کھانے پہ بیٹھتے تھے الحمدللہ اب ایسا بالکل نہیں رہا. تو اچھی چیز، اچھا کھانا مرد یا بچی کے لیے بٹ بیٹے کے لیے ہوتا تھا اور بچی کو اگنور کیا جاتا. اور بچہ بیمار ہو تو فوراً اسپتال لے کے جاتے ہیں، بچی بیمار ہو تو اس کو ڈیلے کرتے ہیں، گھر کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو بچے اپنے وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں، پری میچور ڈلیوریز کہتے ہیں، کیونکہ ماں کی صحت اچھی نہیں ہوگی، اس میں غذائی قلت ہوگی، اس میں بار بار انفیکشنز ہوں گے. اور اس کے بعد سائیکلوجیکل ہیلتھ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو کچھ اس پہ ظاہر ہے میڈم زیادہ روشنی ڈالیں گی. مثلا بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں، بچے کو اردو میڈیم میں پڑھاتے ہیں، وہیں سے وہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہے. بچے کو اجازت ہے کہ وہ اپنا جو مرضی پروفیشن اختیار کرے. تو یہ جب بچی کی ہیلتھ متاثر ہوگی، فزیکل ہیلتھ اور انفیکشن کنٹرول، اور اس کو زندگی میں چوز کرنے کی اپنا پروفیشن، اپنی چیزیں، اوروں کے ساتھ کھیلنا، مکس اپ ہونا، اس میں قدوند تھے جو اب کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مخصوص سب بچوں کے لیے ہے، لیکن بچیوں میں ذرا زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ، کہ ابھی بھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ بالکل ان کو ایک طرح ٹریٹ کریں. بات آپ نے اچھا بتایا. اس سے تو لگتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی جو ایفرٹ ہے اٹس ورکنگ ریئلی. اور تو میں میم سے ہی پوچھنا چاہوں گی کہ ہر سال بچیوں کا جو عالمی دن ہے اس کی کوئی تھیم ہوتی ہے. لاسٹ ایئر تھی گرل فورس انسکرپٹڈ اینڈ انسٹاپیبل. تو اس سے کیا مراد ہے اور اس سال 2020 کی کیا تھیم ہے؟ ڈاکٹر شائستہ، آپ کا سوال دراصل ڈاکٹر منیر لودھی کے ہی جواب کی ایک کنٹینویشن ہی لگ رہا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ پہلے بہت سی چیزیں مشکل تھیں، مسائل تھے، اب وہ نہیں ہیں، اور جن کا بڑے تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے تفریق رکھی جاتی تھی بچیوں میں اور بچوں میں، اب وہ ایسا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بڑھ بھی رہی ہیں، ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، وہ زیادہ عمر تک زندہ بھی رہ رہی ہیں، ان کی زندگی بڑھ بھی رہی ہے، ان کی صحت بھی بہتر ہے. تو صحت اور معاشرے میں نا ان کی صحت اور تعلیم کے حساب سے معاشرے میں ان کی برابری ہے. اور جو تھا نا انسکرپٹڈ اینڈ انسٹاپیبل، میں لاسٹ ایئر بھی اس کے بارے میں غور کیا. کل بھی جب آپ نے مجھے کہا کہ میڈم اس کے بارے میں ہم بات کریں تو میں یہ سوچ رہی تھی، اس سے مراد تو دراصل یہ ہے کہ جو بچیاں اب تک جو خواتین نے حاصل کیا، جو دنیا میں ترقی ہوئی، اس میں جو خواتین کا کردار رہا، ابھی ہم اس کی طرف مطلب انفرادی تمام اس کی طرف نہ بھی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری خواتین ایک فورس ہیں، وہ ایک طاقت ہیں جن کے پیچھے کوئی رول ماڈل نہیں ہے، یعنی کوئی ڈرامے کی طرح کوئی اسکرپٹ نہیں ہے کہ آئندہ یہ کرنا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور وہ جو کچھ سوچ رہی ہیں اور اپنی راہ متعین کر رہی ہیں وہ خود کر رہی ہیں. اور جب خود آپ اپنی کنوکشن سے، اپنی موٹیویشن سے کوئی بات کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اپنے مقصد تک پہنچنے میں.
تو یہ تو تھا 2019 کا، اور 2020 کا تھیم میں اس کا ذکر کرتی چلوں، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جیسے کہا نا کہ اب بچیاں ان کی بنیادی تعلیم یعنی پرائمری تک تو وہ چل رہے ہیں، اب یہ تھیم ہے ایڈولسنٹ گرلز کے بارے میں۔ تو اس دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ میری آواز، یعنی بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشنز تو انگلش میں پوری دنیا کے لیے کہتی ہے نا، تو اگر میں انگلش میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ جی مائی وائس آر ایکول فیوچر، اور اس میں کیا ہے کہ لیٹس سیز اپرچونیٹی ٹو ری امیجن اے نیو ورلڈ اینڈ اے بیٹر ورلڈ وچ از انسپائرڈ بائی ایڈولسنٹ گرلس، یعنی کہ آئیے ہم اس دنیا کے نئی دنیا کی اور اس نئی زندگی کی بنیاد رکھیں جس کی بنیاد جو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ رکھیں گی، اور ان کی آواز کو سنا جائے گا، ان کی رائے کو، یعنی اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے پروفیشن کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے تو اس کو سنا جائے گا۔ تو یہ ہے اس سال کا ایڈولسنٹ گرلز کے بارے میں جو ہے نا کہ ہم ایک نئی دنیا کا خواب ہے، اور جو لڑکیاں طبعی طور پہ شرمیلی اور کمگو ہوتی ہیں اب ان کی بات سمجھی جائے، سنی جائے، لیکن تب ہے جب وہ سیکنڈری ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن کی جائے۔ ویری انفارمیٹیو، بالکل صحیح۔ سر آپ نے بتایا جیسے بچیوں کی صحت اور ان کے جو حقوق ہیں وہ پہلے سے تو بہت بہتر ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں مزید ایسے کیا اقدامات اختیار کرنے چاہیے جس سے کہ ہم اسپیشلی پاکستان میں مزید بہتری لا سکیں؟ بچیوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں میں اوور آل اور بچیوں میں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، آیوڈین کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری، یہ بہت کامن ہے۔ تو اسپیشلی ہمیں بچیوں کے لیے ان چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جن بچیوں میں فولاد کی کمی ہوتی ہے جب وہ بڑی ہوتی ہیں، ان کے حمل کے دوران کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ان کے بچے کم وزن کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد پوری نہیں ہوتی، تو ان کو خوراک کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کر جب بھی آئرن کی ضرورت ہو وہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے علاقوں میں آیوڈین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بچے کی ذہنی گروتھ بھی خراب ہوتی ہے، نہ صرف اس اپنی بچی کی بلکہ جب وہ ماں بنتی ہے تو اس وقت اس بچے پہ بھی بہت برا اثر ہوتا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہڈیوں کی کمزوری ہے، کیونکہ دودھ ویسے تو ہمارے یہاں وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن جس کی وجہ سے قد کی کمی اور اس سے پھر آپ کی پیلوس کے پرابلم آتے ہیں، چائلڈ بیئرنگ میں پرابلم آتے ہیں، تو کیلشیم کا میں ذکر کروں گا خاص طور پہ، آئرن کا ذکر کروں گا، اور ان کو اسی طرح کی ویکسین لگانی چاہیے ساری جیسے کہ آپ بچوں کو لگاتے ہیں، ان کی ہر بیماری کو اتنی اہمیت دینی چاہیے جیسے کہ ہم بیٹوں کو دیتے ہیں، اور ہمیں سب کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان کو بھی خوراک کی اتنی ضرورت ہے جتنا کہ مرد بچوں کو ہوتی ہے، بلکہ ان سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کی بہت سی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو کہ مردوں سے اوپر ہے۔ تو اگر یہ چیزیں ہم پورے معاشرے میں پہنچا جائیں گے، ابھی ریسنٹلی کچھ ملکوں میں انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ جو ہمارا بھی ملک ترقی پذیر ممالک میں ہے، حالانکہ ابھی بھی ہماری جی ڈی پی اتنی بری نہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ کچھ سمپل ڈائٹس جیسے بتائیں، جیسے انہوں نے کہا ایک دودھ ایک انڈا میل نیوٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں آئرن، ہمارے لال لوبیا، یہ چیزیں یہ کھائی جا سکتی ہیں، تو ہمیں یہ ماؤں کو سمجھانا ہے کہ آپ سستی کمپریہنسو ڈائٹس بھی دے سکتے ہیں جس سے بچوں کی غذائی قلت نہ آئے، اور ان کو اسی طرح ٹیکے پورے لگوائیں حفاظتی جیسے آپ میل بچوں کو لگواتے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی بیماری کی صورت میں اسی طرح آپ اپنی ہیلتھ کیئر میں جائیں جیسے کہ بیٹوں کے لیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی تعلیم و تربیت میں اتنا ہی ان کو دیں، اور ان کا اپنا ایک، ہر بچے کی اپنی ایک سوچ ہے، تو جیسے انڈیپینڈنس ہم سوچ میں مردوں کو دیتے ہیں، عورتوں کو بھی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کا کام کر سکے، بیسٹ پروفیشن میں جا سکیں اور ہمارے معاشرے کا اچھا حصہ بن سکیں۔ سر آپ نے بہت اچھے اقدام بتائے بچیوں کی صحت کو امپروو کرنے کے لیے، تو اسی طرح میم آپ بھی بتائیے کہ بچیوں کے حقوق کو ہم بہتر کرنے کے لیے، ان کو دلوانے کے لیے کیا گائیڈنس ہو سکتی ہے؟ میرا خیال میں جب جسمانی صحت اچھی ہوگی تو ذہنی صحت تو لامحالہ بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن میں صرف اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بہت سے نا معاشرے نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے ایک اسٹیریوٹائپ، ایک محدود ان کے لیے ایک رول مقرر کر دیا گیا ہے، اور ان کو اسی میں محدود کر دیا جاتا ہے کہ صرف ایک خاص حد تک پڑھائی کریں گی، کوئی
گین فل امپلائمنٹ یعنی کہ معاشی طور پر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتی. اگر تعلیم بھی حاصل کر لیں تو کہتے ہیں نوکری نہیں کرنی, آپ کوئی نہ وہ نوکری کرنے کے قابل ہوتی ہیں, نہ ان کو اس طرح کا اسکل دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکیں, انڈیپینڈنٹ کچھ نہ کچھ کمائی کر سکیں. اور جس کے بعد جیسے دنیا بھر میں ہے کہ جو امیر ہے اس کی بات سنی بھی جاتی ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنی بات منوا بھی سکتا ہے. تو خواتین اور معاشرے کا بھی یہی حال ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ معاشرے کو خواتین کی, بچیوں کی ہائر ایجوکیشن یعنی ان کو آگے بڑھ کے کوئی بھی کسی قسم کا ہنر سیکھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. ان کو صرف ان کو معاشی طور پر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے شوہر کے ساتھ وہ, تاکہ اپنے خاندان کی ترقی میں باقاعدہ کردار ادا کر سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف بچیوں کو ان کے حقوق ہی نہ دلائے جائیں بلکہ مردوں کی اور جو بوائز لڑکے جو ہیں ان کی بھی تعلیم میں اور ان کے بھی اس طرح سے تربیت میں یہ ڈالا جائے کہ خواتین کی عزت کریں, خواتین کو برابری کے حقوق دیں. بہت سے بیریئرز ہیں اور دنیا جہان میں بہت سی خواتین نے, ڈالرز اینڈ گرلز نے بڑے انوویٹیو آئیڈیاز بھی ڈالے. میں پڑھ رہی تھی تو کل دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک یہ کہ جی جیسے لبنان میں دیکھا گیا کہ خواتین کام بھی کرنا چاہتی ہیں لیکن بہت سی فیملی ان کو لے جا نہیں سکتی کیونکہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ سیف نہیں ہوتی, بہت انڈیپینڈنٹلی وہ گاڑی چلا نہیں سکتی اور آنا جانا ہی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر انہوں نے ایک بزنس ماڈل یہ نکالا کہ خواتین ڈرائیورز کو انہوں نے ڈرائیونگ تعلیم دی, ان کو انہوں نے ڈرائیونگ لائسنسز دلوائے اور اب خواتین کے جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں وہ صرف خواتین ہی کو لے کر لاتی لے جاتی ہیں. تو یہ بڑا ایک بولڈ قدم ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ خواتین کو ڈیجیٹل لٹریسی کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ آئی ٹی سکلز تو دے سکتے ہیں نا, اگر خواتین کو آئی ٹی کے شعبے میں لے آئیں تو وہ بہت اچھا اپنے گھر کو بھی مینیج کر سکتی ہیں, اپنے خاندان کو بھی مینیج کر سکتی ہیں اور معاشی طور پہ وہ کما بھی سکتی ہیں. تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں, بیریئرز ہیں, ان بیریئرز کو کراس کرنا ہے. اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس طریقے سے سوچ سکتے ہیں, کس طریقے سے بچیوں کی ہم مدد کر سکتے ہیں. جیسے معاشی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سوشلی ہم اپنے حصے سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بچیوں کی جو اسکول انرولمنٹ ہے ہم اس کو خود ہی سپورٹ کر دیں, گورنمنٹ کو کہہ دیں کہ جی اس کو فری کر دیں. تو اگر بچیوں کی تعلیم اور انرولمنٹ فری ہو جائے تو میرا خیال میں تعلیم میں کافی فرق پڑ سکتا ہے. تو میں یہ سمجھوں گی کہ یہ بیریئرز ہم ایسے دور کر سکتے ہیں. کافی اچھی گائیڈ لائنز ہیں یہ. اور اب آخر میں آپ دونوں بچیوں کے عالمی دن کے اوپر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام تو یہ ہے کہ بچی اللہ کی رحمت ہے, اس کی صحت کا خیال رکھیں اپنی اگلی نسل کے لیے اور اس کو اسی طرح کے دودھ دیں جیسے آپ اپنے بیٹے کو دیں. بہت اچھا پیغام. اور میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں, ان کو ان کی صحت مند ہوں گی ان کو تعلیم دلوائیں. اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کو بہادر بنائیں, ان کو اپنے تمام جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ان کو حوصلہ دیں تاکہ وہ سوشل اور کلچرل جو ٹیبوز ہیں جو ان کے لیے بالکل ایک قیود رکھی گئی ہیں اس سے نکل کے وہ کچھ اپنے بارے میں سوچ سکیں. کیونکہ ایک صحت مند اور مضبوط ماں ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے اور وہ ماں کبھی بچی بھی ہوتی ہے. اس بچی کو دیکھیں گے تو قوم ترقی کرے گی.